العبا يا داوى العيان سقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بديرات التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام
من والا جل من شرف الوجود بنور خمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما ابتدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Turi putih ditandur ning kebon aku ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai
Etan kali kulon kali tengah kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tanduran kembang kenangan jero kuwa tumpakane kereta Jawa roda papat roda manungsa tanduran kembang kenangan jero kuwa tumpakane kereta Jawa roda papat roda menungsa roda papat roda menungsa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tanduran kembang kenangan jero kuwa tumpakane kereta Jawa roda papat roda menungsa tanduran kembang kenangan jero kuwa tumpakane kereta Jawa roda papat roda menungsa roda papat roda menungsa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salat
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوح على الأهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأتماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به. صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر جكرام نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. وللمده محمد أبا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الخلفاء. نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء. مولاي صل على
المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمده محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالأجل شهيرا نرجو من فضل المولى أسلي بي وإلنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمده محمد عثمان ابن الأفاني كنز الهيا والإيمان ومشتاقا الضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمده محمد كرم العالي هيدرا سهر النبي الوالي والسيد الصرفا نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه متناشى والطهر وجهه كالقمر متناشى والطهر وجهه كالقمر شرعه انتشر والندى إليه والندى إليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله خير عليه البرية نظر إلي ما أنت إلا
نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية بدري وتجاعدني جد لي بوسلي قبل المنية يا بهر فدلي وتجاعدني جد لي بوسلي قبل المنية جد لي بوسلي قبل المنية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز الهدية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي بادم قلبي بذكري هيا ما دام قلبي بذكري هيا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا تمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك
الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بحسن ميسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج صلى الله عليه والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضع هذا الحبيب اللهم صل عليه أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تخج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله
كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس
سلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكبين كالكوكب يدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطنه أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غزيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاود
أرادني الرعب والظلمة والكسعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبي putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad. Manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabi Allah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim.
pemimpin di akhirat. Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabi Allah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزء إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكر طيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه والعلا في مجدي ومكانه أوصاف إذ قالت تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط الغل في تدوين ما أفاده العلم بوقوع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل خطبك ويحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من أرار الأوصاف المحمدية وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف جهاد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الصلاصل من جميع البلايا وفي الهرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara malam ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan ketua panitia, 4. Ceramah agama, 5. Doa sekaligus penutup. Di awal acara mari kita baca surah Al-Quran, yaitu Al-Fatihah yang dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Khairil Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan.
nastaftihul jasa ala mana wa abauna wa aslafuna salihin wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yashfi mardana wa yaqdi jami'a hajatina wa hajati man talaba ad-du'a minna wa man ahabbana wa man ahata bi shafaqati qulubina wa hajatal muslimin wa anna Allah yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yahfazul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yahfaz alaina dinal islam wal iman bila mihnah wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa anna Allah yarzuquna الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يرزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ويرزقنا مرافقته في الجنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل من به سلف صالح وعلى من به مشايخنا وعلى من به شيخنا سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم مجالسنا في مجالسهم أخلاقنا في أخلاقهم وعملنا في أعمالهم وأحوالنا في أحوالهم على هذه النية كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر جامعة شاملة في خير الدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. Untuk acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dipimpin oleh Ustadz Syamsuri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Syamsuri yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, sambutan Ketua Panitia. Kepada Bapak Haji Zubaidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama yaitu Ketua RT 25 Panam Pamanaran, yang kita muliakan dan kita hormati guru kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Haji Hairil Anam, yang juga ulun hormati dan ulun muliakan Ustadz Syamsuri yang malam hari ini alhamdulillah bisa berhadir untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga Pamanaran yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada kesempatan ini diberikan kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk dapat berkumpul bersama dengan Ustadz Haji Hairil Anam maupun Ustadz Syamsuri pada malam hari ini untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini perkenankanlah ulun mewakili panitia peringatan pada malam hari ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada seluruh warga Pamanaran RT 25 RW 3 Kelurahan Angso yang telah memberikan bantuan baik berupa dana ataupun biaya kegiatan pada malam hari ini, berupa pikiran dan tenaga, sehingga kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini bisa berlangsung dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rombongan Maulid Al-Habsyi Royatus Sholihin yang selama 1 jam penuh telah bersama-sama kita membacakan Maulid Al-Habsyi pada malam hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari warga Pamanaran RT 25 RW 3 Kelurahan Angso kepada Ustadz Haji Hairil Anam dan Ustadz Syamsuri yang berkenan untuk mengabulkan hajat kami dalam rangka bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan pelaksanaan Maulid ini terdapat kekurangan baik dalam penyambutan maupun pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada
yang kita muliakan bersama, yaitu Ustadz Haji Hairil Anam, kiranya kami mohon bimbingan maupun petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama dalam rangka untuk meningkatkan dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian sambutan ini secara singkat. Mohon maaf apabila dapat kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Jubaidi, sedikit sambutannya. Untuk acara keempat adalah ceramah agama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Hairil Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para ustadz dan ustadzah, serta yang kita muliakan pula para tokoh masyarakat, para tetuha kampung, pengurus Selanggar Al-Hurriyah dan segenap warga Pamanaran, serta seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satu orang pun datang ke tempat ini kecuali yang memotivasinya untuk hadir adalah karena rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasa senang dan gembiranya terhadap bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga berdampingan, bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja tadi mendengar Al-Ustadz Syamsuri membacakan ayat suci Al-Quran yang luar biasa dengan suaranya, ya, subhanallah. Okay. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, keafiatan, karena kayaknya tiap malam ini. Okay. Kita doakan berikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau tadi membaca daripada ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baik. Pertanyaannya, apakah sebelum diutusnya Nabi Muhammad tidak ada uswatun hasanah? Paham? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah, ada contoh suri tauladan yang baik. Taib, apakah sebelum Nabi Muhammad tidak ada uswatun hasanah? Hah? Apakah sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada uswatun hasanah? Ada. Mereka para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, Allah nyatakan itu hanya kepada Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah,
sebagai contoh suri tauladan yang baik, dan itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai uswatun hasanah. Yang pertama diantaranya adalah antakuna tarikhiyatan, bahwasanya sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tercatat. Itu tercatat. Coba kalau pian baca ya cerita Nabi Adam alaihissalam, atau cerita Nabi Musa alaihissalam, atau cerita Nabi Isa alaihissalam, kita akan kehilangan rekam jejak dari Nabi Isa alaihissalam beberapa fase. Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang hari kelahirannya, di mana Nabi Isa alaihissalam berbicara di waktu dia masih bayi. Taib, setelah itu ada lagi ceritanya. Umur beliau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemana? Tidak ada ceritanya. Baru setelah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru turun cerita tentang mukjizat Nabi Isa yang menurunkan hidangan dari atas langit. Artinya kita ada kehilangan beberapa waktu, beberapa masa tentang perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perjalanan hidup Nabi dari lahirnya sampai wafatnya itu ada catatan dalam sejarah. Ada catatan dalam sejarah. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki itu beliau mengarang kitab namanya Tarikh Al-Hawadith. Tarikhul Hawadith itu berbicara dari tahun pertama kelahiran Nabi, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, setiap tahun per tahun sampai umur Nabi SAW sampai menjelang wafatnya ada peristiwa kejadian-kejadian yang itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan dan contoh bagi umatnya. Jadi itu yang pertama, antakuna tarikhiyatan, tercatat dalam sejarah. Ini hari ini kalau kita boleh lihat itu banyak kitab-kitab ya. Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab yang penuh dengan fenomenal, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang dikatakan sepaling sahih kitab sesudah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Itu ada 4 jilid, hampir kurang lebih berapa ribu hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang mereka bicarakan? Ada sosok lain? Tidak ada. Itu baru Imam Bukhari, yang itu disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar, ada 18 jilid kitab. Itu baru Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim punya syarah yang disyarahkan oleh Imam Syekh Muhammad Al-Harari, itu hampir 30 jilid disyarahkan oleh Imam Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Itu 30 baru Sahih Muslim, dan itu baru satu pengarang. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Semua tentang apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang mulai kelahirannya sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah, karena catatan hidupnya itu rapi. Tidak ada manusia di dunia ini yang catatan hidupnya itu terekam ya, dicatat oleh para ahli sejarah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa Nabi SAW dijadikan sebagai uswatun hasanah, karena Nabi SAW memberikan contoh antakuna jami'atan. Antakuna jami'atan, arti jami'atan itu mencakup semua sisi kehidupan. Nabi memberikan contoh kepada kita itu dalam semua sisi kehidupan. Anda mau lihat Nabi SAW ketika masa remaja itu ada. Anda mau lihat Nabi SAW menjadi seorang rakyat biasa, ada. Anda pengen lihat contoh Nabi SAW menjadi seorang suami, ada. Anda pengen lihat contoh Nabi SAW jadi seorang suami yang beristrikan satu orang, ada. Anda pengen lihat Nabi SAW menjadi suami yang punya istri lebih dari satu, ada. Anda pengen lihat Nabi SAW ingin menjadi seorang panglima perang, ada. Anda ingin lihat Nabi SAW menjadi seorang suami yang baik di rumahnya pun ada.
menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek, menjadi seorang pemimpin, menjadi menteri keuangan. Semua ada. Mau contoh apa? Mau jadi rakyat biasa? Ada contohnya. Ketika Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau ketika berada di Mekah, itu di bawah kepemimpinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi menjadi rakyat biasa, bukan menjadi pemimpin. Baru pindah ke Madinah, baru Nabi SAW menjadi pemimpin di Madinah. Tapi ketika di Makkah, Nabi SAW menerima berbagai macam ujian, cobaan, ditindas, dihina, dicaci maki. Tapi itu semua tidak membuat Nabi SAW menjadi lemah, tidak. Justru Nabi SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang muslim harus kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita cepat aja. Insya Allah jam 10 tuntung. Kalau kau sebelumnya 10 tuntung, ya kan? Karena kelihatannya sebagiannya sudah mengantuk, ya. Sama ulun mengantuk juga. Ini kita ini kada kayak orang bahari. Kalau orang bahari itu bujur, maulidan itu baca maulidnya tuntungnya aja jam 11. Belum ceramahnya 2 jam, rata-rata ceramah bahari jam 1 tuntungan, ya kan? Kalau hari ini ya bisa kada bu orang lagi, ya. Bisa bulikan pian tunggal dikitan memundur habis orang nggak, ya kan? Tak tinggal penceramah sorongan pelalau, ya kalau. Nah, jadi apa namanya, sedikit tapi insya Allah manfaat. Amin. Kemudian yang ketiga, antakuna kamilatan, bahwa Nabi SAW memberikan contoh secara sempurna. Ketika Nabi menjadi seorang suami yang sempurna. Ini kalau kita cerita tentang bagaimana kehidupannya Nabi SAW, rumah tangganya Nabi SAW, Nabi itu tidak pernah marah ya dengan istri-istrinya. Bahkan disebutkan Sayyidah Aisyah itu pernah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah marah di hadapan Nabi SAW. Bahasa kitanya mahampas piring di hadapan Nabi, tapi Nabi SAW tidak melawan. Dan Nabi SAW tidak apa namanya, kada pakai ikam ketulahan lawan aku ini Nabi, ya kan? Kenapa jadi ikam wani lawan aku kada? Itu terjadi ketika Sayyidah Aisyah itu kan istri Nabi SAW yang boleh dibilang yang paling muda. Nabi SAW mengawini Sayyidah Aisyah itu di umur 7 tahun. Jangan dibayangkan 7 tahun kayak kita, jangan. Orang Arab itu ganal-ganal sudah umur 7 tahun, ya kan? Kemudian dikumpuli oleh Nabi SAW itu umur 9 tahun. Nabi SAW kumpul dengan Sayyidah Aisyah itu umur 9 tahun. Jadi Sayyidah Aisyah ini baru belajar masak ya. Baru belajar masak, mungkin dapat resep dari Google kira-kira, ya. Bikin seblak Bandung, ya kan? Ya. Kan apalagi kalau hanya baca resep bisa salah ya, kalau masukkan 2 sendok, jadi 2 sendok yang dimasukkan, ya kan? Ini Sayyidah Aisyah lagi belajar masak, pengen nyenangin hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang duduk bersama dengan para sahabatnya di rumahnya. Ketika Sayyidah Aisyah masak, datang pembantunya Ummu Sulaim. Bukan, pembantunya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi yang lain. Dan Ummu Salamah ini mungkin setara mungkin hari dengan Chef Renata. Yeah. Karena ini masakannya terkenal yang paling nyaman di antara istri Nabi, yang sering Nabi SAW memakan masakannya itu masakannya Ummu Salamah. Jadi mungkin setara Chef Renata mungkin. Yeah. Oke. Datang ini khaddamah, pembantu membawakan makanan. Begitu datang sampai ke rumah Nabi SAW, Anda jangan bayangkan rumah Nabi itu ganal. Rumah Nabi itu kecil rumahnya. Jadi percakapan di luar itu kedengaran oleh Sayyidah Aisyah di dalam, di dapur. Ujar Sayyidah Aisyah, siapa yang datang? Fulana. Ini dia bawakan makanan. Sayyidah Aisyah marah. Langsung mendatangi ke depan pintu, mendatangi pembantu tadi. Ujar Sayyidah Aisyah, wahai fulan, ini makanan bawa bulik.
Makanan bawa bau bulik. Nabi diam aja. Nabi duduk ya, dengan sahabatnya sedang berbicara ya. Dibiarkan Sayyidah Aisyah dengan pembantu tadi. Ujar Sayyidah Aisyah, bau bulik nih. Amun kada ikam bau bulik kupecahkan di sini. Kuhamburakan nih makanan nih di hadapan Nabi SAW. Ini pembantu serba salah. Bawa bulik ya, patia disuruh Ummu Salamah membawa gasan Nabi. Ini apa namanya, amanah dari Ummu Salamah membawakan makanan gasan Nabi. Kada bulik disariki Sayyidah Aisyah. Rupanya di antara kebimbangan di antara dua hal tersebut, Sayyidah Aisyah itu langsung mengambil piringnya tadi. Diambil piringnya, cepernya diambil, langsung dihampas di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi tidak marah. Apa ujar Nabi SAW? Nabi tersenyum dan mengatakan kepada sahabatnya, oh iya kasih bulikan. Mama Ikam lagi sarik. Kan Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin. Pulang. Ya, Mama Ikam lagi sarik. Itu Sayyidah Aisyah. Itulah ya Allah. Makanya sabar aja. Nama-nama Nabi si penyarikan, penggusaran. Sekelas Nabi saja. Ya Allah. Makanya emak-emak ini adalah ras terkuat di muka bumi. Ya kan? Mereka ini adalah ras yang terkuat di muka bumi. Pokoknya intinya binian tuh kada hakun salah. Dan kada mau disalahkan, harus bujur tarus, ya kan? Terima kasih. Itu Nabi, ya. Nabi pernah apa bahasa kita? Sedih termenung ya. Jadi ada di Madinah itu namanya Bi'ir Aris, sumur Aris. Ya sumur bahari itu cuman tanah ditabuk ya kan, kayak paritan, bulat kayak itu. Nabi duduk situ sambil bejuntai, batisnya bejuntai. Jadi sambil apa mendinginkan batis. Duduk santai lah sambil termenung. Kada lawas datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duduk di samping kanannya Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar nih subhanallah, Sayyidina Abu Bakar itu tidak akan berbicara kecuali Nabi berbicara. Jadi bila Nabi kada berpandar juga sih. Sejak 10 menit, 15 menit, setengah jam, sejam. Bila Nabi kada berpandar juga Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk di samping kirinya Nabi SAW. Jadi samping kanannya Sayyidina Abu Bakar, samping kirinya Sayyidina Umar. Tidak lama setelah itu datang Sayyidina Uthman. Karena lubang sudah hibak, ya, bertiga sudah duduk hibak nih, kadang muat lagi Sayyidina Uthman agak jauh sedikit duduknya. Dan ini dikatakan oleh para ulama ini isyarat bahwa Sayyidina Uthman itu nanti ketika wafatnya kuburnya tidak berdekatan dengan Nabi SAW. Dan terbukti hari ini yang ada di dalam kubbah Raudhatus Syarif itu cuma 3 orang, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Uthman itu di Baqi, jauh ya. Nah itu isyaratnya. Jadi Sayyidina Uthman apa namanya, karena kalau duduk jauh duduknya. Sayyidina Umar melihat kepada Sayyidina Abu Bakar, melihat kepada Rasulullah, apa berdiaman aja nih, mengungut, beranayan, ya kan? Akhirnya Sayyidina Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh ulun curhat?" Ujar Nabi, silakan. Apa yang engkau ingin curhatkan? Ujar Sayyidina Umar, "Wahai Rasulullah, ulun biisi bini ulun nih, masya Allah, sudah lengkap sudah. Nafkah untuk makan sehari-harinya lengkap. Nafkah untuk kosmetiknya pun lengkap. Skincare pagi, siang, malam sudah ada. Gincu, pupur, sedo, maskara, macam-macam sudah. Ya kalau alis kaning, alis macam-macamnya sudah lengkap, sudah dilengkapi. Cuman masih aja perajuan, penyarikan, penggusaran. Jakanya hadir kita itu. Mungkin tertawa kita nih mendengar. Sayyidina Umar yang terkenal dengan tacutnya, ya kan? Tahu-tahunya di hadapan Nabi mengadu tentang istrinya. Man, setacut-tacutnya Sayyidina Umar, ya kan? Lawan nang bini kada wani juga. Ya kan? Sebenarnya bukan kada wani, ya kan? Sebenarnya bukan kada wani. Ada pernyataan oleh Sayyid Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
Ujar Sidin, ada 5 perkara tangkusur rujulah. Ada 5 perkara yang bakal mengurangi kejantanan seseorang. Ini kada kelima-limanya ulun jelasakan, ya kan? Mun kelima-limanya ulun jelasakan kada bakal tuntung pulang. Ini sudah 10 menit lagi nah, jam 10. Ini kada kelima-limanya jangan takutan pian. Ulun sebuting aja ambil dari situ, ya kan? Ada 5 ujar apa? Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi yang bakal mengurangi kejantanan seseorang. Salah satu di antaranya al-isaatu ilal mar'ah, yaitu berbuat jahat kepada perempuan. Nah, iya, itu mengurangi kejantanan seseorang. Ikam kalau hendak berkelahi anu sesama lelakian aja, jangan bakarubut lawan lelaki bebinian, ya kan? Ya kalau pokoknya bilanya di rumah, bila bini bermamai dangarakan aja. Ya, itu sudah solusinya. Solusi dari takuri jepian orang-orang alim, orang-orang soleh tuh. Nang kieu pian menghadapi bini penyarikan. Ujar Sidin memodal telinga asbak. Tahu telinga asbak? Anda sudah dengarkan inggih. Sudah ya kan? Nah itu anunya resepnya, insya Allah ya, rumah tangga itu aman. Karena mereka perempuan itu perlu ada curhat ya, perlu ada curhat. Dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Sebagai seorang laki-laki harus menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dia curhatan bini pian macam-macam lah, harga lombok lah naik, harga kan itu yang diceritakan di rumah kan itu, ya kan? Padahal duitnya ada aja nukar nih, ya kan? Cuman berkisah tetap, ya kan? Lombok lah naik, minyak lah larang, apa-apakah macam-macam, ya kan? Nah kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang menjadi apa? Pendengar yang baik. Ini Sayyidina Umar ngadu kepada Nabi. Ujar Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, ulun bisi bini cuman parajuan, cuman penyarikan, rancak benar, enggak bakal lahir di rumah, becakut, cuman ulun beranai, jangan harus menghadap kada melawani. Nabi mendengar cerita Sayyidina Umar mengalangkang tertawa. Nabi itu jarang tertawanya itu terbahak-bahak. Makanya disebutkan dalam Maulid Al-Habsyi, disebutkan Sayyidun dhihkuhut tabassumu, seorang nabi yang tertawanya itu dengan tabassum, dengan cuman tersenyum. Itu ketawanya Nabi. Jarang Nabi itu ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Hari itu mendengar cerita Sayyidina Umar, tertawa Nabi SAW, mengalangkang bahasa kita. Sayyidina Abu Bakar pun ikut tertawa. Sayyidina Umar bingung. Ujar Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, aku kada bingung ikam tertawa, karena ikam kada bakal tertawa kecuali apabila Nabi tertawa. Nah karena Nabi tertawa, ikam umpat juga tertawa. Padahal ikam kada tahu napa, lucu kah, kada kah, kada tahu. Pokoknya bila Nabi tertawa, ikam tertawa. Aku kada bingung ikam tertawa. Nang aku bingung kenapa Nabi SAW mendengar ceritaku justru malah tertawa. Aku ini sedang mengadukan keadaan rumah tanggaku, mencari solusi, Nabi malah tertawa-tawa. Nabi SAW, wahai Umar, ketahuilah, yang buat aku duduk termenung di sini itu gara-gara anak kalian berdua. Anaknya Umar itu bini Nabi, Sayyidah Hafsah binti Umar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar itu bini Nabi, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Nah gara-gara anak ikam berdua, nah aku tuh umut di sini nah. Ikam datang mengadulan aku lah. Ini spot doa ya kita. Sama-sama punya masalah di rumah dengan apa? Dengan bininya masing-masing. Bahkan diriwayatkan pernah Sayyidina Umar. 2 menit lagi sebuting lagi nah. Sayyidina Umar itu pernah ya, ada orang hendak datang ke rumah Sayyidina Umar. Ya. Rencana ini hendak mengadukan bagaimana solusi dalam hidup rumah tangga. Begitu sampai di muka rumah Sayyidina Umar, mendengar dari dalam rumah bini Sayyidina Umar memamai Sayyidina Umar. Ya. Imbah sudah melihat Sayyidina Umar beranai jangan kayak siput di pais. Ya. Beranai aja Sayyidina Umar. Akhirnya orang tadi bulik karena jadi betakun. Melihat Sayyidina Umar, ya fulan ta'al hina. Kemari kamu. Ujar orang tadi, ulun sudah tahu jawabannya. Kada perlu lagi betakun non piat. Kada ujar Sayyidina Umar, sini dulu. Napa geram anak ikam takunakan?
Ujar sahabatnya tadi betakun, wahai Umar, ulun ini ada masalah dalam rumah tangga. Ingga bakalahi, sumat-sumat bakalahi, sumat-sumat bakalahi. Na imbah melihat pian tadi ranai di mamai bini, sudah tahu dah ulun jawabannya. Nah cuman sebuting ulun betakun, kenapa? Maka pian ini terkenal jagau. Itu kan di zamannya Nabi SAW, siapapun yang berani menyentuh Nabi SAW itu siap ditebas lehernya oleh Sayyidina Umar. Siapa aja, kada pandang bulu, ya kan? Bulu roma kah, bulu kuduk kah, bulu napakah, ya kan? Kada pandang. Ini orang hijrah masing-masingnya bersembunyi mulai Makkah ke Madinah. Itu hijrah masing-masingnya bersembunyi mulai Makkah ke Madinah. Itu hari sebelum hijrah berangkat ke Madinah, Sayyidina Umar pengumuman, ujar Semar, wahai ahli Makkah, siapa nah hendak bininya jadi hijrah berangkat ke Madinah. Sayyidina Umar pengumuman, ujar Semar, wahai Umar isuk hendak berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah. Kada ada waninya orang pacang mati konyol menghadapi Sayyidina Umar, ya. Nah Umar isuk hendak berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah, kada ada waninya orang pacang mati konyol menghadapi Sayyidina Umar, ya. Nah cuman ya fulan, ya, ini bini kita nih alhamdulillah sudah inya hakun memasak gasan kita. Yang sebenarnya itu kada wajib. Inya hakun manapasak kita, yang sebenarnya itu kada wajib. Jadi bemasak, batata haragu anak tuh kada wajib bagi pian. Padahal kan jalan laki pian, ya kah? Bujuran, bemasak, batatapas, menyusui anak bahkan itu kada wajib lawan bebinian. Nang wajib bagi pian itu taat lawan laki. Bila laki menyuruh bemasak, bemasak. Itu ngalah. Bila laki menyuruh batatapas, batapas pian. Bila laki menyuruh maharagu anak. Memang kada wajib itu. Wajib pian cuma taat lawan laki, itu aja. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir lah. Iya juga antakuna kamilatan. Allah, 5 menit lagi lah, boleh lah. 5 menit lagi. Oke. Pian bilanya asal awas benar sudah lambaikan tangan ke kamera. Ya. Ya Allah. Nah, apa namanya? Ini yang kita ceritakan ini cerita tentang akhlaknya ya. Cerita tentang akhlak antakuna kamilatan. Sempurna Nabi SAW mencontohkan. Jadi pemimpin yang sempurna. Jadi seorang suami yang sempurna. Jadi seorang ayah yang sempurna. Nabi SAW itu pernah menyapu rumahnya seorang. Nabi loh. Ini Nabi, pemimpin dunia akhirat. Lain cuman pemimpin Indonesia. Pemimpin dunia akhirat menyapu, kadang-kadang menjahit bajunya nang rabit sorangan, kadang-kadang menjahit sandalnya bilanya pagat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya ujar Nabi SAW dalam hadisnya, khairukum li ahli. Orang yang baik di antara kalian itu adalah orang yang baik dengan anak istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Tidak ada contoh yang sempurna kecuali itu adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya. Itu akhlak dan kepribadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita bicarakan kada bakal habis sepanjang masa. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ya, kamulat mahasinu, sempurna keindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau ahdatsana, kalau seandainya bulan purnama menghadiahkan sinarnya, menghadiahkan cahayanya untuk Nabi Muhammad, maka itu sama sekali tidak akan menambah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan purnama itu bisa terjadi gerhana, sedangkan wajahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah redup cahayanya. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, dan sehebat apapun orang mensifatkan Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah bisa mencapai jangankan 1% ya. Al-Habib Ali Habsyi saja mengatakan la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. 1/10 dari 1/10 sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu tidak akan bisa tercapai. Apalagi 100% kita bisa menceritakan akan sifat dan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Ini masa akan habis dan tidak pernah habis kebaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ma'arafa Muhammadan illa rabbu Muhammadin. Tidak ada yang kenal hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu yang tiga, berarti yang terakhir antakuna. 5 menit boleh lagi? Habis sudah 5 menitnya. Yang keempat antakuna amaliyatan. Nabi contohkan dan itu dilihat ditonton oleh semua sahabat. Dan itu diriwayatkan oleh mereka para sahabat, dipindahkan dari para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in sampai kepada kita. Dan kita melihat akan bagaimana sosoknya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehingga kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu habis sudah. Masih ada sisa dari 5 menit? Masih ada sedikit ulun bercerita tentang fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit ya? Bolehlah. Allah Allah, karena bahasa khusus ibu-ibunya. Apa namanya? Tentang fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kebanyakan yang menceritakan tentang fisik Nabi itu adalah sahabat-sahabat yang kecil. Kenapa? Karena rata-rata sahabat yang sudah senior itu tidak mampu melihat apa namanya? Wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diselimuti oleh haibah, wibawa. Bahkan di antara mereka itu tidak berani ngangkat muka, melihat matanya melihat ke wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena haibahnya, karena wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang banyak meriwayatkan itu adalah ada namanya Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan suami yang terdahulu. Ini diam tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan beliau yang meriwayatkan akan hadis yang berkenaan dengan wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini jelas. Kemudian apa namanya? Fisiknya Nabi SAW itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini satu-satunya manusia yang fisiknya ada dalam Al-Quran. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan Muhammad, kalau seandainya semua lautan samudra ini menjadi tinta dan pohon-pohonnya ini menjadi pena untuk menulis akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya lautan, pohon-pohonan itu akan sirna dan ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Kalau ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, bagaimana kita bisa mensifatkan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fisik Nabi Allah sebut dalam Al-Qur'an. Alam nashrah laka sadrak. Allah sebutkan sadar, dada. Dada siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dadanya Nabi Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak. Punggung. Punggung siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Punggungnya Nabi Muhammad. Wala tamuddanna ainaika. Dua mata siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau itu termasuk satu ayat dalam Al-Quran, satu kalimat dalam Al-Quran, maka tidak akan bakal ada sesiapapun yang bisa mensifatkan keindahan fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cuma tahu sepersekian persen saja daripada sifat dan keindahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun sudah membuat kita kalau tahu yang sebenarnya akan membuat kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, ya. Saya bilang mustahil
Orang kalau tahu dengan sosok Nabi Muhammad itu tidak jatuh cinta itu mustahil. Oh tapi guru, ada orang memusuhi. Tanyakan kepada Abu Jahal, tanyakan kepada mereka. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya, apa namanya, fa inna, apa ayatnya itu? Kada ingat nah. Pokoknya intinya mereka itu tidak mendustakan engkau. Fa innahum la yukadzibunak. Wahai Muhammad, mereka itu tidak mendustakan engkau. Mereka meyakini. Itu Abu Jahal pernah 3 hari 3 malam ketangkap basah. Apa? Mendengari Nabi SAW baca Al-Quran. Siang hari memusuhi Nabi, malam harinya mendengari Nabi baca Al-Quran. Jadi malam harinya mengendap-ngendap, sorangan tulang. Sekalinya ada kawan bertiga nang sama juga hendak mendengari Nabi baca Al-Quran. Jadi begitu sampai di rumah Nabi takajud, ada di sini juga. Kamu apa di sini? Aku hendak mendengari. Nah sama. Ayolah kasih kita bulikan supan kita mau ketahuan orang. Siang hari kita koar-koar musuhi Nabi, malam hari kita mendengarkan Muhammad baca Quran. Bulikan. Kada jadi. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 3 malam berturut-turut Abu Jahal itu ingin mendengarkan suara Nabi SAW membaca berarti dalam hati kecilnya membenarkan dengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa tidak beriman? Karena gengsi. Itu aja, karena gengsi. Tapi sebenarnya hati kecil mereka menyatakan keimanan dengan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan man ra'ahu badihatan habah. Orang yang melihat Nabi SAW itu akan merasakan wibawa, haibahnya Nabi SAW. Dan dikatakan oleh para pengarang Maulid Ad-Daibai mengatakan ketika melihat wajah Nabi SAW, ya'rifu annahu laisa biwajhin kadzab. Ini adalah muka orang yang kadang mungkin berdusta. Itu disifatkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan sedikit ini bisa menambahkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan kerinduan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih indah kita pikirkan dalam otak kita itu kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih lebih istimewa, lebih mulia yang dipikirkan yang ada dalam otak kita kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat khususnya bagi diri pribadi dan khususnya bagi pian-pian berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita, tambahkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak nantinya kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf ulun mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati pian-pian berataan. Sekali lagi ulun minta ampun, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara kelima, doa sekaligus penutup, kami persilahkan kepada Al Ustadz Haji Khairil Anam. Silahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhiru amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kata ulun sebagai MC malam ini, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Minta halal, minta ridho seberataan.
Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, menambah pengetahuan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia konsumsi dipersilahkan untuk membagikan.